تو نمائش صاحب اگر آپ نے پڑھا ہو ان کی کتابیں وہ ہیں۔ ایک زمانے میں مولانا مودودی کے ساتھ تھے، بعد میں پھر الگ الگ ہو گئے تھے بعض اختلافات کی بنیاد پر۔ تو ان کا ایک جملہ ہے جو میں نے خود سنا ہے اس سے، تو اس لیے میں نقل کر رہا ہوں کہ بھائی اب یہ دور جو ہے بس انفرادی کام کرنے کا دور ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اس کا ترجمہ کروں تو میں یہ کہوں صاحب مسجد کا دور اب ختم ہو گیا، ہر ایک کو انفرادی نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ دور ایسا آ گیا ہے کہ انفرادی نماز پڑھیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ صحابہ کے دور کی مسجد ہے یہ؟ نہیں ہے، لیکن مسجد تو ہے نا، جیسی بھی ہے نماز تو پڑھنی ہے مجھے، ہے نا؟ میری نماز ہوئی، اس کی ہوئی نہیں ہوئی، حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی برا آدمی ہو تب بھی اس کے پیچھے نماز پڑھ دو، تمہاری نماز ہو جائے گی، اس کا ہو نہ ہو۔ تو ہماری مشکل یہ ہے کہ اگر تنظیم غلط ہے تو آپ اچھی تنظیم بنائیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں تنظیم پہ ایمان لانا واجب نہیں ہے، یہ ایمان کا ایشو نہیں ہے، یہ صرف تنظیمی مسئلہ ہے نا؟ بھائی دس تنظیمیں بنا لی آپ نے، لیکن آپ کو اسی تنظیم میں اللہ جنت دے گا، اور نبی کریم بھی اسی تنظیم کے حصہ تھے۔ ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، تو یہ جملہ تو بیکار جملہ ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں فلاں تنظیم غلط ہے، میں مانتا ہوں غلط ہوگی، ہو سکتا ہے، تو آپ اس سے اچھی بن کے بتائیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا جو جواب ہوگا، اگر آپ کھڑے ہوں یا میں کھڑا ہوں، اللہ تعالیٰ سے میں کہوں صاحب ساری جماعتیں خراب تھیں، تو اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا خراب تھی کہ نہیں تھی، یہ تو پوچھے گا پھر تم نے کیا کیا۔ یہ سوال ہوگا کہ نہیں ہو؟ تو اگر میں مکلف تھا یا کر سکتا تھا تو مجھے یہ جواب دینا ہوگا کہ میں یہ کام کرنا چاہیے تھا یا نہیں کیا، یا میں سمجھ رہا تھا کرنا ہی نہیں ہے، اس کا جواب ہوگا نا میں۔ تو میرے نزدیک کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ تنظیم کو غلط کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کا یہ کام ہوگا کہ آپ کر کے دکھائیں، دوسری تنظیم بنائیں۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ تنظیم میں اگر آپ طے کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر صالح عنصر زیادہ ہے، غلط عنصر کم ہے مثلا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم بالاغلب ہوتا ہے ہمارے یہاں، 100% تو حکم پہ نہیں لگ سکتا۔ اب مثلا مسجد میں اچھے کام بھی ہو رہے ہیں، فصل بھی اچھے لوگ بھی آ رہے ہیں، تو آپ یہ کہیں گے نہیں بس زیادہ لوگ اچھے ہیں، تو آپ اس کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ اندر رہ کر اصلاح کر سکتے ہیں ان کی چیزوں کی، تو یہ ذمہ داری سے آپ کو اور ان کو دونوں کو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا مثلا۔ تو میرے نزدیک یہ ایشو بنانے کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کو ذمہ داری پوری کرنے کا مسئلہ ہے، آپ کس طریقے سے کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں۔ یہ میرے نزدیک یعنی قطعاً کی، یعنی میں یہ کہتا ہوں نبی کریم کا قیامت کے دن جھنڈا ایک ہی ہوگا، یہ سارے لوگ اسی کے تحت ہوں گے نا۔ امام حنیفہ کا جھنڈا الگ ہوگا، اہل حدیث کا الگ ہوگا، ہے سب۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ تنظیمیں ہیں تو نبی کریم کے جھنڈے کے تحت ہی چلیں گے۔ تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ تنظیم نبی کریم کے جھنڈے کے تحت نہیں ہے تو آپ اپنی تنظیم بنائیے جو جھنڈے کے تحت۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ چونکہ تنظیم غلط تھی اس لیے تنظیم بنانا غلط ہے، تو آج مجھے بتا دیجیے، آپ میں سے کوئی آدمی بتا دیجیے، اگر یہ اعلان ہو جائے کہ شہر میں ہر پانی میں ملاوٹ آ گئی ہے، جراثیم ہو گئے ہیں پانی میں، تو آپ پانی پینا چھوڑ دیں گے؟ چھوڑ دیں گے یا کچھ اور کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ کوئی اور طریقہ نکالیں گے نا، فلٹر کریں گے یا کوئی اور سورس کریں گے، یہ تو ہے نا۔ تو دین کے معاملے میں یہ کیوں ہے کہ صاحب ساری تنظیمیں خراب ہیں اس لیے تنظیم غلط؟ یہ آپ نے فیصلہ کیسے کر لیا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا بھائی۔ اور حدیث شریف یہی کہتی ہے کہ آپ نے فرمایا، جو آخری فتنے کی حدیث ہے، کہ اگر تم اس وقت کوئی بھی امام ہو اس کے ساتھ جڑ جاؤ، اگر امام نہیں ہو تو پھر فرقوں سے کٹ جاؤ۔ یہ حدیث ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب تم الگ فرقہ مت بنو، یعنی اگر جماعت کوئی موجود ہے اس کا رہو لیکن الگ فرقہ مت بنو، یہ مطلب ہوا اس کا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں صاحب بس ہم تو گفا میں رہیں گے۔ تو گفا میں رہنا تو انفرادی مسئلہ ہوا، امت کا مسئلہ نہیں ہے یہ۔ امت کا کام تو ہے اصلاح کرنا، خرابی کا مقابلہ کرنا، اچھائی کو لے کے آنے کی کوشش کرنا۔ اور ظاہر ہے کہ ہمیشہ قرآن مجید نے یہی کہا ہے کہ تمام مومنین ایک دوسرے کے دوست ہیں، مومنون بعضهم اولیاء بعض، سب مل کے برائی سے روکتے ہیں، سب مل کے اچھائی کا حکم دیتے ہیں۔ تو مسلمانوں کی اجتماعیت یقیناً، میں نے پہلے کہا ابھی کہا کہ آئیڈیل یہ ہے کہ ایک خلیفہ کے تحت ہم ہوں، تو کیا مسئلہ لوگ ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو اس کے بعد دوسرے درجے جو ہیں اس کو تو ہم اختیار کریں۔